بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ وہ کون سی عورتیں ہیں جن کو زنا کرنا بالکل معاف ہے، یعنی جن پر زنا کی حد نہیں لگتی، چاہے وہ جتنا مرضی زنا کریں، لیکن اللہ کے نزدیک وہ بے قصور ہوتی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک حیرت انگیز اور ایمان افروز واقعہ بھی بیان کیا جائے گا جو کہ تاریخ اسلام کے حوالے سے ہے۔ ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک فقیر حاضر ہوتا ہے اور ان سے سوال کرتا ہے کہ انہیں کھانے کے لیے کچھ دیا جائے، یعنی وہ فقیر کھانے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کو گھر بھیج دیتے ہیں تاکہ فقیر کو کچھ دیا جا سکے۔ اس پر جب آپ کا بیٹا گھر جا کر اپنی والدہ سے 6 درہم لیتا ہے تو والدہ اسے یہ رقم دیتے ہوئے کہتی ہیں کہ اپنے والد صاحب کو بتا دینا کہ گھر میں رات کے کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ اب وہ اس فقیر کو 6 درہم دے دیتے ہیں اور اپنے والد یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتا دیتے ہیں کہ گھر میں رات کے کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے نکلتے ہیں تاکہ رات کے کھانے کے لیے کچھ بندوبست کیا جا سکے، یعنی کچھ محنت مزدوری کی جا سکے۔ گھر سے باہر آپ دیکھتے ہیں کہ ایک یہودی اپنا اونٹ بیچ رہا ہے۔ آپ اس یہودی کے پاس تشریف لے جاتے ہیں اور اس سے دریافت کرتے ہیں کہ اس اونٹ کی قیمت کیا ہے۔ اس پر وہ یہودی کہتا ہے کہ اگر اس اونٹ کی قیمت آج ہی ادا کریں گے تو یہ 100 درہم میں ملے گا، لیکن اگر اس اونٹ کی قیمت 6 روز کے بعد ادا کرو گے تو تب 140 درہم میں دوں گا۔ لہٰذا پیسے موجود نہ ہونے کے باعث حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس یہودی سے 140 درہم کے بدلے اونٹ لے لیا اور اسے 6 روز بعد رقم ادا کرنے کے لیے کہتے ہیں۔ اس سے اونٹ لے کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار کی طرف رخ کرتے ہیں تاکہ اس اونٹ کو بیچ کر رقم حاصل کی جا سکے اور رات کے کھانے کا بندوبست کیا جا سکے۔ یہ اونٹ بہت ہی شاندار تھا اور اس کی کھال بھی کافی چمکدار تھی، اس لیے بازار میں لوگ اونٹ کو دیکھ کر جمع ہو جاتے ہیں اور اس کی نیلامی کا عمل شروع ہو جاتا ہے اور 100 درہم سے لے کر 200 درہم تک اس اونٹ کی بولی لگائی جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 200 درہم میں اس اونٹ کو فروخت کر دیتے ہیں اور گھر کا راستہ لے لیتے ہیں۔ راستے میں اس یہودی کے گھر جاتے ہیں اور اسے 140 درہم پیش کرتے ہیں۔ یہودی یہ دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ حضرت میں نے یہ شرط رکھی تھی کہ اگر آج ہی کے دن اس اونٹ کی قیمت ادا کر دی تو صرف 100 درہم میں آپ اسے رکھ سکتے تھے۔ اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس معاملے کی خبر نہ تھی کہ میں آج ہی کے دن یہ رقم ادا کر پاؤں گا یا نہیں، اس لیے میں تمہیں اس اونٹ کی قیمت 140 درہم ہی دوں گا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 140 درہم اس یہودی کو ادا کر کے گھر چلے جاتے ہیں اور باقی کے 60 درہم اپنی بیوی یعنی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیتے ہیں۔ آپ کی زوجہ یہ دیکھ کر حیران رہ جاتی ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ گھر میں صرف 6 درہم تھے جو میں نے آپ کو دے دیے تھے، آپ نے اس فقیر کو دیکھ کر رخصت کر دیا، اب یہ 7 درہم کہاں سے آئے ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتے ہیں، کیا تمہیں اللہ پر یقین نہیں ہے؟ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ پر کس قدر توکل تھا، انہیں کس قدر یقین تھا کہ اللہ نے اپنے بندوں کو پیدا کیا ہے تو ان کو رزق بھی وہی دینے والا ہے۔ اس واقعے سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جب انسان اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو جتنی رقم وہ خرچ کرتا ہے اللہ اس رقم کو 10 گنا کر کے اس انسان کو واپس لوٹاتا ہے۔ محترم ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بے شمار واقعات تاریخ کی کتب سے ملتے ہیں جن سے ہمیں رہنمائی ملتی ہے۔ انہی میں سے ایک ایسا عجیب واقعہ بھی ملتا ہے جو زنا کے متعلق ہے کہ ایک روز حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کی ایک گلی سے گزر رہے تھے تو آپ دیکھتے ہیں کہ چند لوگ ایک عورت کو گھسیٹ کر لے جا رہے ہیں۔ خوف کے مارے کانپ رہی تھی۔ اب مرد اس کو گھسیٹ کر لے جا رہے ہیں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ منظر دیکھا تو ان لوگوں سے پوچھا کہ تم اس عورت کو کیوں گھسیٹ کر لے جا رہے ہو؟ تو ان لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اس عورت نے مکاری کی ہے، یعنی زنا کیا ہے، اور امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا ہے کہ اس عورت کو سنگسار کر دیا جائے۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان لوگوں کی یہ بات سنی، اس عورت کو لوگوں کے ہاتھ سے چھین لیا اور کہا کہ اس معاملے کو میں خود دیکھوں گا، تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ۔ یہ سن کر وہ لوگ وہاں سے روانہ ہو گئے اور امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سارا ماجرا سنا دیا کہ آپ نے جس عورت کو سنسار کرنے کے لیے بھیجا تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت کو سنسار کرنے سے بچا لیا ہے اور ہم سے چھین لیا، اور وہ عورت اب ان کے پاس ہے اور ہمیں وہاں سے ڈانٹ کر بھاگ جانے کا کہا ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یقیناً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی بات کی خبر ہوگی جس سے ہم لوگ بے خبر ہیں، کیونکہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کا علم تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس علم کا ایک بہت ہی بڑا خزانہ موجود ہے، لہٰذا ایسی کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوگی جس کے باعث حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا عمل کیا ہے۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے لوگو جاؤ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا لاؤ۔ کچھ ہی دیر بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچ گئے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اے علی، کیا وجہ ہے کہ تم نے لوگوں کو اس عورت کو سنسار کرنے سے روکا؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کیا آپ نے نہیں سنا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ 3 لوگوں کے اوپر سے قلم اٹھا لیا جاتا ہے، یعنی ان کے اعمال لکھے نہیں جاتے اور وہ بے قصور ہوتے ہیں، یعنی ان کے گناہ نہیں لکھے جاتے۔ ایک وہ آدمی جو سویا رہا یہاں تک کہ وہ بیدار ہو جائے، دوسرا وہ جو نابالغ ہو یہاں تک کہ بالغ ہو جائے، اور تیسرا وہ جو ہوش میں نہ ہو کہ دیوانہ درویش ہو۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا تو فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات ارشاد فرماتے ہوئے میں نے بھی سنا ہے۔ اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسکرا کر فرمایا کہ اے امیر المومنین، اس عورت کو بھی کبھی کبھی دیوانے پن کے دورے پڑتے ہیں اور یہ اپنے ہوش کھو بیٹھتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ آدمی جس نے اس کے ساتھ زنا کیا، اس نے اس کے دیوانے پن کا فائدہ اٹھایا ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا تو اس عورت کو رہا کرنے کا حکم دیا۔ محترم ناظرین، اس واقعے سے ہمیں معلوم ایسے کون سے لوگ ہیں جو زنا کر کے بھی بے قصور ہوتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس علم کا ایک بہت بڑا خزانہ موجود تھا، اس لیے انہیں باب علم بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا ایک اور قابل ذکر واقعہ ہے۔ ایک روز منافقین نے یہ طے کیا کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز ادا کرنے لگیں تو ان کو عبادت سے دور رکھیں گے اور انہیں باتوں میں مشغول کریں تاکہ ان کی نماز تاخیر کا شکار ہو جائے۔ لہٰذا انہوں نے عصر کے وقت جب دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے لیے تشریف لے کر جا رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ اے علی، ہمیں ایک سوال کا جواب دیجئے کہ وہ کون کون سے جانور ہیں جو بچے دیتے ہیں اور کون کون سے جانور ہیں جو انڈے دیتے ہیں۔ ان کا خیال تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں جانوروں کو نام گنوانا شروع کر دیں گے تو اس عمل میں کئی گھنٹے لگ جائیں گے اور یوں آپ کی نماز قضا ہو جائے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منافقین کا یہ سوال سن کر اپنا دایاں پاؤں مسجد کے اندر رکھا اور مسکراتے ہوئے فرمایا کہ وہ تمام جانور جن کے کان باہر ہوتے ہیں وہ بچے جنتے ہیں، وہ تمام جانور جن کے کان اندر ہوتے ہیں وہ انڈے دیتے ہیں۔ یہ کہہ کر آپ نے اپنا بایاں پاؤں بھی مسجد کے اندر رکھا اور نماز کے لیے تشریف لے گئے۔ یہ سن کر منافقین کے چہروں پر مایوسی چھا گئی اور وہ حیران و پریشان کھڑے رہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز ادا کرتے ہوئے دیکھتے رہے۔